بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. علی فاروق پروگرام KNI کے ساتھ حاضر ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس پروگرام میں عوام کے مسائل بتاتے ہیں اور حکومت کے ایوانوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. حکومت نے تاجر طبقے کے لیے ایک پہاڑ گرا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک دفعہ دکانوں کو رات مارکیٹوں کو 8 بجے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. 1 جولائی سے امپلیمنٹ اس کو کیا جائے گا، اور جبکہ تاجروں نے بڑا اس پہ اپنا کنسرن شو کیا ہے. اس کے علاوہ بجٹ کے حوالے سے بھی ہم تاجر برادری سے بات کریں گے کہ بجٹ میں وہ کیا چاہتے ہیں، ریلیف کیا چاہتے ہیں. ڈالر کی ابھی بھی ریشیو 308 سے اوپر ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کو اگر حل کیے بغیر ڈالر کی قدر کم نہیں کریں گے تو ہماری نہ مہنگائی کنٹرول ہوگی، نہ ہمارے معاشی حالات بہتر ہو سکیں گے. کیونکہ امپورٹ بیس کنٹری ہے، زیادہ تر چیزیں امپورٹ ہم کرتے ہیں. جب 200-300 تک ڈالر چلا جائے گا، 300 سے بھی کراس کر جائے گا، تو اسی طرح مہنگائی بھی آؤٹ آف کنٹرول رہے گی، لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہو کے رہے گی. میرے ساتھ رہیے گا، تاجروں سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس کا کیا حل ہے. ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ 8 بجے جو رات دکانیں بند کرنے کا اعلان کیا گیا گورنمنٹ سے، اس کا کیا رد عمل ہے ان کے پاس. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ سابقہ سینئر نائب صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس سے امجد علی جاوا صاحب. ان سے بھی پوچھتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے کہ جو گورنمنٹ نے احکامات جاری کیے ہیں یہ رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا، اس حوالے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جاوا صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر میرا تو خیال ہے کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم خود بھی تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ہی شوڈ ہیو بیٹر نون کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. یہ ہماری عادتیں خراب ہیں. ٹھیک ہے، وی آر ناٹ لیونگ ان یورپ اور امریکہ، وہاں پہ رات کو سارے وقت پہ بند ہو جاتے ہیں 6 بجے. لیکن یہاں تو لوگوں کی آتے کسٹمر کی بھی اور دکانداروں کی بھی، بیکاز دے آر دیئر کہ کسٹمر نے آنا ہے. کسٹمر کو آپ کیسے کہیں گے 8 بجے سے پہلے کر لو؟ سخت گرمیوں میں خاص طور پہ دوپہر کو تو کوئی نہیں نکلتا. تو دے شوڈ ہیو نون بیٹر بیفور ڈیسائیڈنگ. میرا نہیں خیال کہ یہ تاجر برادری اس پہ ایگری کرے گی. یہ جاوید صاحب یہ کہنا تھا، اس ٹائم بجلی بہت مہنگی ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اور امپورٹڈ فیول سے بجلی بنا رہے ہیں، یہ بھی افورڈیبل نہیں ہے، اور ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں جسے ہم زیادہ امپورٹ کر سکیں. یہ کیسے صورتحال بہتر ہوگی؟ سستی بجلی تو ہم بنا ہی نہیں رہے. جی اکنامیکلی ہمارے حالات بہت ہی خراب ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم جب تک یا تو ہائیڈرو بجلی پہ جائیں یا سولر پہ، ادروائز یہ ہمارے سوچ سے بھی باہر ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے کہ اس کی جو فیزیبلٹی نہیں بن رہی. میرا چونکہ تعلق فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ہے تو ہم اس کو بہت برے طریقے سے محسوس کر رہے ہیں. ہمیں 24 آورز اپنے پلانٹس کو ایئر کنڈیشن رکھنا پڑتا ہے، تو ہم خود بھی اس سلسلے میں کافی پریشان ہیں، اور گورنمنٹ سے کو چاہیے کہ کوئی راستہ نکالے جو سستی بجلی مل سکے. بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی امجد علی جاوا صاحب کی، اور انہوں نے کہا فارماسیوٹیکل شعبے سے ان کا تعلق ہے، اور ظاہر ہے ان کو بھی بہت زیادہ بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، ایئر کنڈیشن چلانے پڑتے ہیں. اسی طرح کاسٹ بھی بڑھتی ہے ادویات کی. جب ادویات کی بھی کاسٹ بڑھتی ہے پھر بھی شور بچ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ادویات کی قیمتوں میں کیوں اضافہ کیا جا رہا ہے. ساتھ جاوا صاحب نے یہ بھی کہا ہے جی سستا فیول واقعی وقت کی ضرورت ہے. اس ٹائم امپورٹڈ فیول سے ہم بجلی بنا رہے ہیں جو بہت ہائیلی کاسٹ، اس کی بڑی زیادہ کاسٹ ہے. اس کو کم کرنے کے لیے ہائیڈل بجلی پر توجہ دینی چاہیے تھی، جو کہ نہیں دی. ابھی بھی حکومت کو چاہیے کہ ان پروجیکٹس پر توجہ دے اور انڈسٹری کو پرائرٹی کی بنیادوں پر سستی بجلی فراہم کرے، تاکہ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو پاکستان بھی ترقی کرے گا. جی ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہ نئی میر صاحب ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال بنے گی اور ان کا کیا الہ ہے معلوم. جی السلام علیکم. جی السلام. جی نہیں صاحب، یہ جو حکومت نے اعلان کیا ہے 8 بجے کا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ پریس کانفرنس تو کیا بھائی، وہ ہو گئی ہے، آپ نے سن لی ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس اعلان کو واپس لیا جائے. اس سے تاجروں کا جو ہے وہ معاشی استحصال ہوگا، اور یہ منصفانہ فیصلہ نہیں ہے، اور ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ نالاں ہیں، ناراض ہیں، اور اس طرح حکومت کا ووٹ بینک جو ہے وہ بھی خراب ہوگا. سر توانائی کی بچت ہو سکتی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے؟ دیکھیں یہ حکومت تو کہہ رہی ہے ہو سکتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی. بٹ یہ تو جب تک حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے گی نہیں اور ہمارے آپس میں جو اعداد و شمار ہیں وہ ایکسچینج نہیں ہوں گے تو تب تک تو اس پر کوئی واضح جواب نہیں دیا جا سکتا. لیکن
جہاں تک ہماری معلومات ہے نہیں ہو سکتی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی اس طرح کی قدغن لگتی رہی ہے، ماضی میں بھی ناکام رہا ہے سلسلہ، اور اب لائے عمل کیا ہوگا آپ کا؟ اب بھی یہ ناکام ہی ہوگا۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ نہیں ناظرین، گفتگو آپ نے نئی میر صاحب کی سنی، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ابھی بھی ناکام ہوگا سلسلہ، کیونکہ ماضی میں بھی یہ اس طرح کی ریسٹرکشن لگائی گئی ہیں ٹائمنگز کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی معاشی طور پہ بہتری نہیں آ سکتی اس سے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر کے یہ حکومت فیصلہ کرے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، انجمن تاجران جو ہے مال روڈ کے صدر ہیں سہیل محمود بٹ صاحب، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا 8 بجے رات شاپس بند کرنے کے حوالے سے، مارکیٹیں بند کرنے کے حوالے سے، ان کا کیا کہنا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب کیا کہیں گے؟ یہ اس میں نے بڑا واضح اپنا موقف دیا ہے کہ اگر یہ دکانیں بند کرنی ہے بے شک 8 کی بجائے 6 بجے کر لیں۔ ہم اپنا خود کفیل ہونا چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ سولر سسٹم لگائیں۔ تو سولر سسٹم اس وقت معاشی حالات ہمارے دکانداروں کے، چھوٹے تاجروں کے اس قابل نہیں ہے کہ وہ سولر کو افورڈ کر سکیں۔ اس کے لیے میری درخواست ہے کہ وہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے وہ بینکوں کو یہ ہدایت کریں، اور فائنانس منسٹر ڈار صاحب بھی یہ بینکوں کو کہیں کہ ایزی انسٹالمنٹ پہ دکانداروں کو، چھوٹے تاجروں کو سولر لگانے کے لیے رقم مہیا کریں، اور وہ رقم جو ہے وہ ایزی انسٹالمنٹ میں پھر تاجر اس کو بینکوں کو واپس بھی کریں۔ یہ ایک بہت ہی ضروری بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف ملک کی بچت ہوگی، انرجی کی بچت ہوگی، بلکہ ٹائم کی بھی بچت ہوگی۔ اچھا سر، یہ بات ایک اور کرنی تھی آپ سے، سر تھوڑا سا ادھر آ جائیں، یہ کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ لیکن یہ ابھی بھی لکھا ہے ہم نے شاپس پہ، بڑی بڑی مارکیٹس میں ابھی بھی سولر پینل انہوں نے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ تو ترجیحاتی طور پہ لگ رہے ہیں کیونکہ سستا ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ تاجروں نے خود بھی انیشیٹو لیا ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ گھروں میں بھی لگ رہے ہیں۔ بہت سی مارکیٹوں میں جو بڑے تاجر ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ سولر سسٹم لگایا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں چھوٹے تاجر کی، میں بات کر رہا ہوں میجورٹی کی، اکثریت کی۔ اکثریت نے یہ سولر سسٹم نہیں لگایا، اگر لگایا ہوتا تو ڈیفینیٹلی مارکیٹوں میں یہ اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن میں تو بات کر رہا ہوں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ لگانا چاہتے ہیں، انرجی کو سیو کرنا چاہتے ہیں، سولر سسٹم لگانا چاہتے ہیں، میں ان تاجروں کی بات کر رہا ہوں، اور ان تاجروں کو زیادہ پریفرنس دینی چاہیے کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، سہیل محمود بٹ صاحب کی گفتگو سنی ہے، انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ سولر سسٹمز لگانے کے لیے حکومت سولر سسٹم لگانے کے لیے تاجروں کو سافٹ لونز دے، خاص طور پہ چھوٹے تاجروں کو، کیونکہ یہ سستی انرجی ہے، اور سستی انرجی اگر یہ پھیلے گی، بڑھے گی، تو اس سے یہ نہیں حکومت پر بھی بوجھ کم ہوگا جو مہنگی فیول، امپورٹڈ فیول سے بجلی بنائی جا رہی ہے۔ حکومت کا موقف اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ امپورٹڈ فیول سے مہنگی ترین بجلی پاکستان میں بن رہی ہے، اور یہ ڈالرز میں ان کو پیمنٹ آگے دینی پڑتی ہے فیولز خریدنے کے لیے، فیول خریدنے کے لیے بھی۔ اور یہ طریقہ کار یہ پہلے اگر وضع کر دیتی حکومت، ہائیڈل پر توجہ دے دیتی، ڈیمز بنا لیتی، گزشتہ 10-20 سال پہلے اگر یہ چیزیں بن جاتی تو پاکستان آج ہائیڈل کی سستی ترین بجلی سے مستفید ہو رہا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ سولر پینلز فوری طور پر لگانے کے لیے حکومت سافٹ لونز نہ صرف تاجروں کو دے بلکہ عام شہریوں کو بھی سافٹ لون دیں، تاکہ عام شہری بھی نالا ہیں سخت ترین بھاری بلوں کی وجہ سے سخت پریشان ہے، وہ گھر کی روٹی چلائیں یا بجلی کے بھاری بل دیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ شاہد نذیر چودھری صاحب ہیں جو کہ لاہور کے صدر ہیں انجمن تاجران کے، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی اس ٹائم یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ چھوٹے تاجروں اور بڑے تاجروں کے لیے، دکانداروں کے لیے جو انہوں نے ریسٹرکشنز دے دی 8 بجے دکانیں بند کرنے کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سر کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی دیکھیں، جیسے گورنمنٹ نے ابھی کل ایک اعلان کیا ہے کہ جو کاروبار ہیں وہ 8 بجے بند کر دیے جائیں، جتنی بھی مارکیٹیں ہیں چھوٹی بڑی یا جو بھی شاپنگ مالز ہیں، پلازاز ہیں، سب کو 8 بجے بند کر دینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے تاجر برادری کے ساتھ، وہ اس لیے کہ آلریڈی جو ہے اس وقت کاروباری جو حالات ہیں وہ بہت پریشان کن جا رہے ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اس کا ایک تو تعلق ڈالر کے ساتھ ہے، اور اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹ نہیں ہو پا رہی، اور اس سے بھی زیادہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ کوئی واضح نہیں ہے۔
ہمیں نہیں پتہ کہ آج اگر گورنمنٹ ہمیں ایک حکم کرتی ہے کہ بھی آپ نے یہ کرنا ہے تو ایک ہفتے کے بعد وہ کوئی نئی پالیسی لے آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ کوئی تجارتی یا ٹریڈ پالیسی نہیں دے گی تب تک یہ معاملات جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتے. اور اسی وجہ سے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ جو پاکستان کی معیشت ہے اور جو کاروباری حالات ہیں اور مارکیٹوں میں جو اس وقت پریشانی کا عالم ہے اس کی وجہ یہ ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ آپ نے یہ ٹائمنگ والے اعلان کے اوپر نظر ثانی فرمائے اور اس بجٹ میں جو کہ ابھی 2-4 دن تک آنے والا ہے اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ مزید ہمارے اوپر ٹیکسوں کے بوجھ نہیں ڈالے جائیں گے کیونکہ آلریڈی اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں اور ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا اور امپورٹ اتنی مشکل اور مہنگی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کی ایک لہر ہم سب دیکھ رہے ہیں. ہم سب اس میں پسے ہوئے ہیں اور اس میں ہم شامل ہیں, اس کو ہم فیس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ایک آخری اب ایک ہوپ ہے, ایک آخری امید ہے کہ جس کے اوپر ہم امید کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اچھا بجٹ اناؤنس کرے. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایمرجنسی اسکیم لانی چاہیے ڈالرز کے لیے. گرے اکانومی کا ہمارا حصہ ہے, اربوں ڈالر لوگوں نے گھروں میں ذخیرہ رکھے, اس کے لیے کوئی ایمرجنسی اسکیم آ جائے وہ بھی مارکیٹ کے اندر آئے تاکہ یہ ہماری ایکسپورٹ بھی امپورٹ بھی بہتر ہو. ہمیں ڈالرز کی اس ٹائم قلت کا سامنا ہے, 308 پہ ڈالر کھڑا ہوا ہے, امپورٹ بھی بڑی مشکل ہوگی, ایکسپورٹ کے لیے بھی معاملات بڑے گمبھیر بنے ہوئے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور ایک ایز ٹریڈر, ایز اے بزنس مین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمنسٹی جیسی جو چیزیں ہیں وہ آنی چاہیے, اس وقت اشد ضرورت ہے تاکہ جو بلیک منی ہے جن کے پاس بھی وہ اس کو سرکولیٹ کر سکیں, گورنمنٹ کی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ جو پیسہ ہے وہ جو ڈالرز ہیں وہ چیزیں مارکیٹ میں آئیں, سرکولیٹ ہوں تاکہ معیشت کا جو پہیہ وہ چلے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بے شمار ایسی چیزیں ہڈن ہیں, لیکن اگر گورنمنٹ ایمنسٹی دیتی ہے تو یہ بڑی خوش آئین بات ہوگی. ہمیں کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ایک قرضے کی خاطر جس طرح ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ اسی کے اوپر, ان لائنز کے اوپر ہی کام کر لیں تو ہمارے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ شاہد نذیر صاحب. ناظرین گفتگو گزری شاہد نذیر چوہدری صاحب کی, انہوں نے بھی اس پیاز کی تائید کی ہے کہ جی یہ ایمنسٹی اسکیم آنی چاہیے تاکہ جو لوگوں نے پیسہ ڈالرز رکھے ہوئے ہیں, ذخیرہ کیے ہوئے ہیں, وہ مارکیٹ میں آئیں. اور وہ ڈالر تقریباً 10 سے 15 ارب ڈالر تقریباً پاکستان کے اندر ہی موجود ہے. اگر وہ اس طرح کریں گے تو اس طرح مارکیٹ میں آئے گا اور ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بھی پاکستان کی مدد ملے گی. اور دوسرا یہ ڈالر کی قدر بھی کم ہوگی جو اس ٹائم آسمان پہ باتیں کر رہی ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, میرے ساتھ رہیں. جی ناظرین, ہم میاں خلیل عبیر صاحب کے پاس ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں لاہور انجمن تاجران. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے یہ 8 بجے شاپس بند کرنے کے حوالے سے اور ان کی کیا تجاویز ہیں بجٹ کے حوالے سے. جی السلام علیکم میاں. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اور اپنا موقف حکومت کو بذریعہ میڈیا پیش کیا ہے. تو یہاں پہ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بار بار ایک فیصلہ کیا جاتا ہے 8 بجے دکانیں بند کر دیں. پچھلی گورنمنٹ نے بھی کیا, اس سے پچھلی نے بھی کیا اور بری طرح ناکام ہوا ہر دفعہ. اب پھر ایک دفعہ پھر کرنے جا رہے ہیں اور یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ رات کو آپ اناؤنس کرتے ہیں تو کس طرح امپلیمنٹ ہوگا, کس طرح کے مسائل ہیں پاکستان میں, اس کے موسمی تقاضے کیا ہیں پاکستان میں, بزنس کرنے کے اوقات کیا ہیں یہاں پہ. تو اگر آپ یہی فیصلہ تاجروں کے ساتھ مل بیٹھ کے کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی وہ فیصلہ ہوگا الٹیمیٹلی پورے ملک میں اس کو اپنا نافذ کر دیں اور اس کو امپلیمنٹ جو کرنا ہے اس کو یقینی بنا دیں تو پھر جا کے اس کے ثمرات مل سکتے ہیں. ادروائز جب معیشت کی بدحالی کا رونا رو رہے ہو تو پھر معاش بند کرنے کے بعد معیشت کیسے آگے چلے گی. تو اس لیے ہم نے آج تجاویز دی ہیں. ویسے بھی لاہور میں ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب کے سموک کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے 10 بجے شاپس بند کریں. بڑا معقول ٹائم ہے, 10 بجے کے بعد نہ کھلنے دیں. کیوں کھلنے دیتے ہیں؟ آپ کا اسی پہ تجربہ کر لیں کہ آپ کی پولیس 12 بجے تک کھلوا کے رکھتی ہے.
بس یہ تجاویز ہیں کہ آن بورڈ لیں تو پھر فیصلہ کریں. میاں صاحب یہ بتائیں بجٹ کے حوالے سے کیا آپ تجاویز دیں گے حکومت کو؟ اس طرح آپ کو پتہ ہے معاشی بڑی بدترین صورتحال کا سامنا ہے. آپ ٹریڈر بھی ہیں, آپ خود سمجھدار ہیں اس سلسلے میں کہ آپ خود زمینی اکائی کا آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کیا صورتحال چل رہی ہے, اور تاجر بھی بدحال ہوتا جا رہا ہے, ملک کے عام شہری بدحال ہوتا جا رہا ہے, بھاری بل نہیں دیے جا رہے. دیکھیں جی, یہ فرائیڈے کو جو گزرا ہے اس میں ہم نے اسلام آباد میں وزیر خزانہ سے ملاقات کی ہے, معاون خصوصی سے ملاقات کی ہے, ایف بی آر کے چیئرمین سے ملاقات کی ہے, منسٹر ریونیو سے ملاقات کی ہے, اور ایک باضابطہ میٹنگ کر کے پرپوزلز بنا کے ریٹن ان کے ہاتھ میں نے خود وزیر خزانہ صاحب کو دیا ہے کہ جناب, ہاں اسحاق ڈار صاحب کو, اور جناب ان کو تجاویز دی ہیں فارم جو ہے اس کو سادہ بنائیں اور اسے اپنا چھوٹے دکاندار کے لیے فکس ٹیکس کا نظام لے کے آئیں, اور جو رقبے کی بنیاد پہ آپ نے یہ جو شروع کر رکھا ہے اس کو ختم کریں. یعنی 2000 فٹ 3000 فٹ فرنیچر والے پریشان, فلاں پریشان, کاروبار ہے نہیں اور ان کو پریشان کر رہے ہیں. تو اس طرح کی ہم نے مختلف تجاویز دی ہیں جن پہ سہ اصل گفتگو کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزوں سے اتفاق بھی کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر نے پرسوں یہ آواز دی ہے کہ فکس ٹیکس کی ٹیم بنائی جائے, تو میرا خیال ہے جہاں تک کہ ہم نے جو ریٹن وہاں پہ وزارت خزانہ میں جا کے تجاویز دی ہیں, کل بھی میٹنگ تھی وہاں پہ, کل میں تو نہیں تھا, میر صاحب تھے, تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ آواز ان کو دل کو لگی ہے, اسی لیے فکس ٹیکس کی آواز آئی. جب یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی دین آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, مال کے بدلے مال کا جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ ہی بنے گی نا, ہمارا مال جب جائے گا ان منڈیوں میں تو اس طرح پھر معیشت جو ہے وہ چل سکے گی ان تجاویز پہ عمل درآمد کرنے کے بعد. میاں صاحب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کی بڑی بلند پرواز جاری ہے اور روپے کی بالکل پرواز نیچے ہو چکا ہے, زمین بوز ہو چکا ہے. کس طریقے سے ہم روپے کو اوپر لے کر آئیں, کیونکہ ہماری اکانومی کھڑی نہیں ہو سکتی, 308 پہ ڈالر, 300 سے اوپر ڈالر چلا گیا ہے, کیسے ہم افورڈ کریں گے؟ ہم تو ساری آئٹمس ہی امپورٹ کر رہے ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے, امپورٹ کے معاملات کو حل کرنے کے بعد نا اس کو کم کیا جائے تاکہ لوگوں کا مال راستے میں نہ اٹکے, کنٹینر نہ رکیں, جہازوں پہ نہ لدا ہوا ہو, اور اس کے بعد جو تاجروں کے ساتھ ٹریڈرز کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے ایکسپورٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بڑھائیں. اور یہ جو بلاک ایک بنا ہے, ایران ہے, چائنا ہے, سعودیہ ہے, ترکی ہے, افغانستان ہے, تو یہ سارا ایک جو بلاک بنا ہے اس میں بہت ساری ہماری جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس میں کاسمیٹکس ہے, اس میں فروٹ ہے, اس میں گوشت ہے, اس میں جناب آپ کی یہ الیکٹرانکس کا سامان ہے. تو یہ جب چیزیں وہاں پہ جائیں گی ان منڈیوں میں, کیا ہمیں زر مبادلہ ڈالر نہیں آئیں گے, ہمیں تو ڈالر نیچے نہیں آئے گا. بس اسی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. بہت شکریہ میاں صاحب, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے میاں صاحب کی گفتگو سنی جو سیکریٹری جنرل بھی ہیں انجمن تاجران لاہور کے, اور واضح طور پہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ حکومت عوام دوست بجٹ لے کر آئے, تاجر دوست بجٹ لے کر آئے, اور اس حوالے سے جو ٹائمنگ کے حوالے سے بھی تاجروں سے گفت و شنید کر کے بات چیت کی جائے. جو ہائی کورٹ نے بھی 10 بجے تک کا ٹائم دیا ہوا ہے وہی امپلیمنٹ کروا لے گورنمنٹ, اس سے صورتحال بہتر ہو جائے گی, ہم اپنی توانائی کی بچت بھی کر سکیں گے, تاجر بھی بہتر طور پر اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں کاشف انور صاحب. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ دکانوں کا, مارکیٹوں کا ٹائم جو 8 بجے کا حکومت نے اعلان کیا اس حوالے سے کیا ہے, اور بجٹ کی جو تجاویز ہیں اس حوالے سے وہ کیا دیکھ رہے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ جو بجٹ کا بجٹ سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے, تاجروں کا جو یہ حال کیا ہے گورنمنٹ نے 8 بجے کا, بڑے نالا ہیں, ابھی بھی پریس کانفرنس اٹینڈ کی ہے میں نے, آپ کیا سمجھتے ہیں 8 بجے پریکٹیکل ہے یہ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر اسٹیٹ کے ساتھ ہمیں دینا چاہیے, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اسٹیٹ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے. ہمارا یہی گلا شکوہ جو تاجروں کا یا بزنس کمیونٹی کا رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ آپ پالیسی اناؤنس کرنے کے بعد کنسلٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے 8 بجے کرنا ہے تو تمام تاجر کمیونٹی کو جو پاکستان کی ہے آپ انہیں آن بورڈ لیں, انہیں بتائیں, انہیں سمجھائیں. پرائم منسٹر صاحب آ کر اپیل کریں کہ بھئی اس وقت مشکل حالات ہیں, ہم
ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے, ہم پیسے بچا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسٹیٹ کو اپنے اخراجات بھی کم کرنے ہوں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام اپنے اخراجات کو کم کرے تو پھر اسٹیٹ پہل کرے اپنے اخراجات کو کم کر کر. ہم نے کیا کووڈ میں اسٹیٹ کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا کووڈ میں ہم نے اپنی دکانیں مارکیٹیں بند نہیں کی؟ ٹھیک ہے, وہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے چونکہ صحت کا دھیان رکھنا تھا تو مارکیٹس بند ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت کے ہر فیصلے میں حکومت کے ساتھ ہیں, ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے, لیکن حکومت کو پہلے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کے مسائل ہیں ان کو ضرور سنیں تاکہ جو ان کی پالیسی ہے وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہو. پرائم منسٹر صاحب آ کر قوم سے خطاب کریں, پرائم منسٹر صاحب تمام تاجروں کو بلائیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب بھی ایک تاجر ہیں, انہیں ان تاجروں کے ایشوز کی سمجھ ہے, تو اگر وہ ان کو بلائیں گے, ان سے بات کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس وقت ملک بچے, کیونکہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے اور ہمارے ایکسپینڈیچرز کم ہوں. اور ہم کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کاروبار چلیں؟ ہم بالکل چاہتے ہیں, لیکن اسٹیٹ کو پہل کرنی ہوگی. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. سب سے بڑی اچھی بات یہ کی کہ حکومت کو خود سادگی اپنانی چاہیے, اور اس حوالے سے آپ خود ایوانوں میں گئے ہیں, آپ جاتے ہیں منسٹرز کی طرف بھی, بیوروکریسی کو دیکھتے ہیں, سادگی نظر نہیں آتی. وہ جب افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اور آپ لوگ تو چیمبر کا بل دیتے ہیں لیکن وہ تو بل بھی کافی عرصے تک ڈیفالٹ لسٹ میں پڑے ہوتے ہیں. یہ کیسی صورتحال چلے گی؟ دیکھیں میں اس پہ تو کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ایکسپینڈیچرز ہمیں 6 مہینے کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ہوگی کہ ہم مشکل وقت میں ہیں. ہمیں تمام جو آپ کے اسمبلیز میں ہمارے ممبرز بیٹھے ہیں ان کی تنخواہوں کو 6 مہینے کے لیے بند کرنا ہوگا. ہم جو فری یونٹس دیتے ہیں, آپ چاہے وہ لیسکو دیتا ہے, چاہے وہ وابڈا دیتا ہے, چاہے وہ سوئی گیس دیتا ہے, ہمیں 6 مہینے کے لیے انہیں بند کرنا ہوگا. تمام فری یونٹس کو, ہمیں جو بھی لائن لاسز ہیں, جو چوریاں ہیں, ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے بجلی کا, گیس کا, ہمیں ان متعلقہ اسٹیشنز کو رسپانسبل کرنا ہوگا, ان ایس ڈی اوز کو رسپانسبل کرنا ہوگا. اگر چوری ہو رہی ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا. ہمیں انہیں سزا دینی ہوگی کہ بھئی آپ کے اس یونٹ سے چوری کیوں ہو رہی ہے. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے, میں سمجھتا ہوں سب کچھ پاسبل ہے. عوام جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اسٹیٹ اس وقت مشکل وقت سے گزر رہی ہے, ہمیں اسٹیٹ کا ساتھ دینا ہے, لیکن کچھ ایسے فیصلے ہمیں جو سبسڈیز ہیں انہیں کم کرنا ہوگا. دیکھیں ہم ہر طرح سے حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری ایکسپینڈیچرز ہیں, ہم جو فیول اتنا فری دیتے ہیں, کیا 6 مہینے کے لیے ہم اپنی کٹ نہیں کر سکتے اپنے ایکسپینڈیچرز کو؟ ہمیں کرنا ہوگا, کریں گے. جب مل کے سب کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. سر یہ بجٹ کی طرف آتے ہیں, بجٹ بھی اناؤنس ہونے والا ہے, آپ کی تجاویز بھی بڑی پریکٹیکل تھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو وہ سمجھنی چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا دوبارہ کہنا چاہیں گے؟ ایمنسٹی اسکیم کی جو آپ کی تھی کہ فورن جو ریزروز لوگوں نے چھپائے ہوئے ہیں, وہ بڑی اچھی پریکٹیکل تجویز ہے. آپ کیا اس بارے میں کہیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ امپلیمنٹ کرنے جا رہی؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز $22 بلین اس ملک کے اندر بھیجتے ہیں تو میری تمام پاکستانیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ بھی 22 کا $44 بلین کر دیں گے تو ہمیں $22 بلین فالتو مل جائے گا, ہمارے ایکسپینڈیچرز کم ہو جائیں گے, ہمارا ٹیکس بیس بڑھے گا. ہمیں ٹیکس بیس بڑھانا چاہیے, ہم سب کو ٹیکس دینا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ ایسا پیسہ جو اکانومی کا حصہ نہیں ہے, جو وائٹ اکانومی کا پورشن نہیں ہے, جو گرے اکانومی میں پڑا ہے, جو آپ کے گھر میں, میرے گھر میں پڑا ہے, کسی اور کے گھر میں پڑا ہے, تجوڑی میں پڑا ہے, اس پیسے کو باہر آنا چاہیے, اس پیسے کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اس پیسے سے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اس پیسے سے انڈسٹری لگنی چاہیے. اگر آپ نے پلاٹس کی بھی خرید و فروخت کرنی ہے تو اس پیسے کو ڈکلیئر ہونا چاہیے تاکہ اس پہ جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ گورنمنٹ کو ملے, وہ پروونشل گورنمنٹ کو ملے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ملے. کیونکہ جب تک ہم اپنے سسٹم کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے ہم اس کرائسس سے باہر نہیں آ سکیں گے. سر ساکھ ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی, یہ تجاویز تھیں, کیا ان کی رسپانس ان کا کیا تھا اور آپ کیا دیکھنے جا رہے ہیں بجٹ میں؟ کوئی تاجروں کو یا کاروباری طبقے کو ریلیف ملے گا تھوڑا بہت؟ اسحاق ڈار صاحب کا ایٹیچیوڈ بہت پازیٹیو تھا, انہوں نے ہماری ہر بات سنی ہے, انہوں نے ہمیں پراپر ٹائم دیا ہے, پورا ٹائم دیا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور جو میرے علم میں آیا ہے, انہوں نے تمام چیمبرز اور بہت سی ایسوسیشنز کو بھی بلایا اور ان کے کنسرنز کو سنائے, اور وہ تمام انفارمیشنز کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اکاموڈیٹ
جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جتنی بھی بات اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوئی ہے انہوں نے پازیٹیو پیغام دیا ہے کہ ہم پازیٹیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے اگر ایمنسٹی کی بھی بات کی ہے تو انہوں نے اس پہ بھی پازیٹیو رسپانس کیا ہے. میں نے اگر 111 سیکشن کے تحت آپ کے فورن ریمیٹنس منگوا کر اس کو سرنڈر کرنے کی بات کیا, انہوں نے اس پہ بھی پازیٹیو رسپانس دیا ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جو شارٹیسٹ ٹرم ہمارے ایونٹس ہیں اور جو شارٹیسٹ ٹرم ہم پالیسیز بنا کر ایکشنز کے ساتھ اپنے ریزروز کو انکریز کر سکتے ہیں وہ کرنا ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک آپ کا روپی سٹرونگ نہیں ہوگا, آپ کا نہ انفلیشن کم ہوگا, نہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا, نہ ہی آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گے, نہ ہی آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوئے گی, نہ ہی آپ کی یوٹیلیٹیز کم ہوں گی. تو جو ہمیں اپنی مین پرائرٹی ہونی چاہیے اس پہ ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم اپنے روپے کو سٹرونگ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہر چیز اس کے بعد پھر سستی ہوگی. اچھا سر, یہ غیر ضروری امپورٹس پہ حوالے سے بھی آپ کا کافی کنسرن ہے, اس حوالے سے ایک پبلک کو کیا میسج آپ دیں گے, اور عوام کو تیار رہنا چاہیے بجٹ کے لیے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سادگی کا میسج عوام کے لیے بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکس دے ہی رہی ہوتی ہے. عوام تو پہلے ہی پریشان ہے. عوام تو بجلی کے بل پہ بھی دے رہی ہے, گیس کے بل پہ بھی دے رہی ہے, پانی کے بل پہ بھی دے رہی ہے, پیٹرول پہ بھی دے رہی ہے, ٹیلی فون پہ بھی دے رہی ہے. تو اگر میں عوام سے یہ کہوں کہ جی آپ اور ٹیکس دیں تو شاید وہ میری زیادتی والی بات ہے کہ عوام سے میں کہوں جی کہ آپ اور قربانی دیں. تو ہمیں تو بلکہ عوام کے لیے سہولت مانگنی ہے, اور ہم نے اسحاق ڈار صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ سیلریز پہ ٹیکس اتنا زیادہ لگا دیا, آپ اس کے کوشچن کو بھی, جس طرح جب نون لیگ کی گورنمنٹ گئی تھی تو انہوں نے 12 لاکھ روپے تک صرف 2000 روپیہ ٹیکس کر دیا تھا. تو ہم نے یہ بھی پرپوز کیا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹیکس کے ریشوز کو کم کریں تاکہ جو ایک عام سفید پوش انسان ہے, سیلریڈ پرسن ہے, اس کے لیے زیادہ انکم جنریٹ ہو سکے اور وہ زیادہ بہتری کر سکے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم اپنی پالیسیز کو کریکٹ کر لیں اور ہم اپنے ملک کے لیے سوچنا شروع کر دیں, جس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے, کنسسٹنسی آف پالیسیز بہت ضروری ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب اس وقت بیٹھنا چاہیے ایک پیج پہ, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم تمام عوام کو ایک پیج پہ لائیں, ایک پیج پہ اکٹھا کریں, وہ بتائیں کہ ہم اکٹھے ہیں. کسی کے آنے یا کسی کے جانے سے ہماری پالیسیز میں فرق نہیں پڑے گا. ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ کنٹینیو رہیں گی, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ خواب ہے ہمارا کہ ہم نے ایشین ٹائیگر بننا ہے, اگر ہماری نیتیں صاف ہوں گی, اگر ہم اس ملک کے ساتھ لائل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا. بہت شکریہ کاشف انور صاحب, بہت آپ کی مہربانی. ناظرین, آپ نے کاشف انور صاحب کی گفتگو سنی, جو پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے سب سے خوبصورت بات یہ کی کہ گورنمنٹ کو خود سب سے پہلے سادگی اپنانی ہوگی. یہ گورنمنٹ خود سادگی کی طرف جائے گی, پھر سادگی کی طرف تلقین کرے عوام کو, گورنمنٹ کو, اور جو بیوروکریسی ان کو ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا جی قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ 6 مہینے کے تنخواہیں نہ لیں, اور ایمرجنسی, معاشی ایمرجنسی 6 ماہ کے لیے لگائی جائے, تاکہ ملک کو معاشی بدحالی سے نکال کے اور اس کو بہتری کی طرف لے کر آیا جا سکے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, میرے ساتھ رہیں. ہمارے ساتھ رضوان حیدر صاحب ہیں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں, یہ لاہور چیمبر آف کامرس کے. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ایک تو بجٹ کے حوالے سے کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, دوسرا یہ جو 8 بجے شاپس بند کرنے کا جو گورنمنٹ کے احکامات ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, جو بجٹ کے حوالے سے ہیں وہ جو کاروباری افراد نے جو تجاویز دی ہیں ان سے ہم حکومت سے یہی متوقع ہے کہ وہ بہترین ایک کاروباری بجٹ دے گی جس سے ہم ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں گے. اور اگر اس میں اگر وہ تھوڑی سی پالیسی میں کوئی گڑبڑ کریں گے تو ڈیفینیٹلی مطلب انوائرمنٹل جو پرابلمز ہیں وہ پھر ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلیں گی, جس سے کاروبار کی جو گروتھ ہے وہ اس میں سست روی کا امکان ہے. تو گورنمنٹ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ جی آپ بہترین بجٹ پیش کریں تاکہ کاروباری طبقہ اپنے حصے کی پوری سپورٹ کر سکے گورنمنٹ کو. جوان صاحب, سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو یہ بھی پوچھوں گا کہ جی اب گورنمنٹ نے انڈیکیشن دینی شروع کر دی ہے. انہوں نے تاجروں کو کہا ہے کہ جی آپ یہ تاجر برادری یا قربانی دے 8 بجے تک شاپس بند کرے. حالانکہ کاروبار آپ کو پتہ ہی ہے کہ لیٹ نائٹ تک چلتا ہے اور لوگ زیادہ تر نکلتے بھی لیٹ ہیں. اب 8 بجے کا جو ٹائم کیا گیا ہے جو 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہونا ہے, آپ اس سے کیا آپ کے خیالات ہیں اس حوالے سے؟ سر, بنیادی طور پہ یہ سارا پالیسی کا ڈیفیکٹ ہے. کاروبار 8 بجے بند کرنے سے کوئی ہماری کوئی انرجی سیو نہیں ہوگی.
ہم یعنی کاروبار کو کر کے اس بل کو پے کرنے کی صلاحیت تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کاروبار کو پہلے بند کر کے تو جو ہم اپنے اسینشلز ہیں ان سے بھی ہم رہ جائیں گے. تو یہ غیر مناسب بات ہے. اس کو مناسبت یہ ہے کہ جیسے 10 بجے تک ایک کامن ہے کہ کوئی بھی عام کاروباری اپنی فیملی کو لے کے نکلتا ہے، 9 سے 10 کے درمیان وہ شاپنگ کرتا ہے، وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے. 8 بجے ڈیفینیٹلی ہر کوئی اس بات سے پریشان ہوگا اور کاروبار میں تعطل کا امکان ہی ہے، کوئی اضافے کی توقع نہیں ہے اس میں. دوسرا یہ میں نے کہنا تھا، ڈالر کی قیمت خطے میں بلند ترین سطح پہ ہے، اور ہم بنگلہ دیش میں بہت ٹرپل ڈیجٹ پہ ہے، لیکن 107-8 پہ ان کا ڈالر سٹینڈ کرتا ہے. انڈیا میں یہ 84-85 روپے میں انڈین کرنسی میں، اور افغانستان میں 88 یا 87 افغانی میں یہ اویلیبل ہے. پاکستان میں ایسا کون سی چیز آ گئی ہے کہ پاکستان میں ٹرپل سینچری کر لی ڈالر نے، اور یہ معاشی بدحالی ہے، اور کاروبار کیسے چلے گا؟ سر اس میں پھر میں پالیسی پہ ہی سارا فوکس کروں گا، کیونکہ بیسیکلی پروسیس ہے، وہ کسی بھی لیول کے اوپر آئے تو اس نے پروسیس ہی رہنا ہے. بیسک تو پالیسی ہے جس نے ہمیں ہمارے ڈائریکشن کو ٹھیک رکھنا ہے، جس نے ہمیں اینڈ تک افادیت دینی ہے. یا اگر ہم اپنی پالیسی کے اوپر کام نہیں کریں گے تو یہ ڈیفینیٹلی اگر یہ 1000 کو بھی کراس کر جائے تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو کس کے بس میں ہے بات؟ ہم اپنے کاروباری اداروں کے تو نفع نقصان کو فوری دیکھ کے اپنی پالیسی کو چینج کر لیتے ہیں، اور یعنی ہمارے ملک میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو ہماری پالیسی کو دیکھ کے اس کو فائن ٹیون کر سکے. اگر فائن ٹیون نہیں کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر ہم ایک دوسرے کو بلیم ہی کرتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. سر ملکی مفاد میں دیکھا جائے سی پیک کا بھی جو ہے پروجیکٹ لیٹ ہو چکا ہے، اور اس کو بھی جلدی مکمل ہونا چاہیے تھا، یہ سابقہ دور میں روک دیا گیا. مطلب کہنے کا یہ کیا صورتحال آپ سمجھتے ہیں سی پیک کو جلد سے جلد مکمل ہونا چاہیے تاکہ راہداری کے لیے پاکستان کو جو اربوں ڈالر سالانہ ملتے ہیں وہ ملیں؟ سر سی پیک کے حوالے سے کیا ہماری پھر بات پالیسی پہ آ جائے گی. کیا ہماری پالیسیز کس نے تبدیل کی ہیں؟ یہ پچھلی حکومت کی تھیں کہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی آشیواد پہ یہ سی پیک روک دیا گیا. یہ کیسی پالیسیز ہیں جو ملک کے مفاد سے بھی بڑھ گئی ہیں؟ دیکھیں، منسٹر آتے ہیں، منسٹر جاتے ہیں، گورنمنٹس آتی ہیں، گورنمنٹس جاتی ہیں. بیسیکلی تو اس کی جو ورکنگ مشینری ہے وہ اس میں زیادہ افیکٹو رول پلے کرتی ہے. جب ایک پالیسی ان کو دے دی گئی ہے کہ جی آپ اس کے اوپر پروسیس کریں، اس پروسیس کو چینج کون کر رہا ہے؟ اس کو چینج کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی ایسی نادیدہ قوتیں ہیں کہ جو اس کو ڈی ٹریک کر دیتی ہیں. اچھا بھلا کام چلتا چلتا کسی اور طرف کو چلا جاتا ہے، اور جب ہم اس کے رزلٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے جب تک ہم اپنی پالیسی میکرز ہمارے کسی بھی جگہ پہ سٹینڈ نہیں لیں گے اور اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کا ہم ایک سیکشن نہیں لگاتے، تب تک ہم اسی گم گم کا شکار رہیں گے کہ شاید میری غلطی ہے یا شاید آپ کی غلطی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کی گورنمنٹ کو سادگی خود اپنانی چاہیے، جو اتنی قدغنیں لگا رہی ہے عوام پر، تاجروں پر، کہ 8 بجے بجلی آپ بند کر دیں شاپس، اور آپ کو پتہ ہے کہ عوان صدر میں کسی قسم کی لگتا ہی نہیں ہے یہ عمرہ کا ہے یا کسی غریب ملک کا صدر ہے یا پرائم منسٹر ہے. وہ تو ہمیں ان سے بھی زیادہ ان کی جو پروٹوکول ہے ان سے بھی زیادہ امیر ملک ہے ان سے بھی زیادہ ان کے پروٹوکول ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سادگی ہے ہی نہیں. دیکھیں، میں اس بات کو کاروباری طبقے کے اوپر لے کے آؤں گا کہ ہمیں جیسی پالیسی ملے گی ٹھیک ہے، اوکے، ہم 8 بجے جب بند کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا ریونیو میں اضافہ کر پائیں گے؟ کیا مطلب انرجی کو ہم بچا پائیں گے؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. کیا ہم لوگ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ ڈیفینیٹلی پھر کوئی 2-4 ماہ بعد پھر وہ ایک آئے گی بات کہ نہیں جی، جب کاروباری طبقے کی طرف سے پریشر آئے گا پھر یہ 10 بجے کر دیں گے. تو یہ جب تک ہم اپنی پالیسی میں سٹینڈ نہیں کریں گے ہمارا کوئی بھی کام درستگی کی طرف نہیں جائے گا. بہت شکریہ رضوان صاحب، بہت مہربانی. جی ناظرین، گفتگو سنی رضوان صاحب کی آپ نے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی عوام کو بھی اگر سادی زندگی گزارنی ہے تو سب سے پہلے حکمران یہ سمبل بنے اس چیز کا، اور دوسرا پالیسی میکرز کی ذمہ داری تھی یہ کہ پالیسی میکرز بار بار پالیسیاں بنا کے تبدیل کرتے رہیں. سی پیک بھی اسی تسلسل میں لیٹ اور تاخیر ہو چکے ہیں، اس پروجیکٹ میں بھی تاخیر ہو چکی ہے جس کا خمیازہ پوری پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم عوان صدر جائیں، وزیر اعظم ہاؤس جائیں تو وہاں تو سادگی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور سادگی اپنانے کے لیے سب سے پہلے حکمرانوں کو رول ماڈل بننا ہوگا. اس کے بعد پھر عوام کو بھی اس پر عمل کرنا ہوگا. تاجر طبقے کے لیے بھی حکومت اپنی پالیسیز بہتر لے کر آئے تاکہ تاجر طبقہ خوشحال ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا.
नाज़िम बिजनेस मैन हैं काज़म अली काजी, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं एक तो ये कि दुकानें 8 बजे बंद हो रही हैं, उस हवाले से क्या कहना है, और बजट के हवाले से भी उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। आपने सुन ही लिया होगा कि जिस तरीके से 8 बजे गवर्नमेंट ने कहा जी दुकानें बंद करनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैं तो इसको बहुत अच्छा इकदाम कहूँगा इस हवाले से कि जो हमने अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं, तबाह कर चुके हैं, हमें सही करने का मौका मिल रहा है। भले ये किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से या एनर्जी क्राइसिस की वजह से, लेकिन ये है हमारे हक़ में। इससे ये होगा कि हम अर्ली बिज़नेस शुरू करें और शाम को अर्ली ख़त्म करें और रात को लेट नाइट सोने के लिए जल्दी सो जाएं। तो इससे हर दो सूरत में कौम का भी फ़ायदा, एनर्जी का भी फ़ायदा, सेहत का भी फ़ायदा और लाइफस्टाइल भी आपका बेहतर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा। काज़म ये तो कुछ दहाइयाँ कबल ऐसे ही हुआ करता था कि जल्दी दुकानें बंद हो जाती थी, सुबह जल्दी खुलती थी। अब बजट की तरफ आते हैं, ये बजट आ रहा है ये 9 जून को, और दूसरा आप क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तवक्को रखते हैं, और क्या चाहते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, आम आवाम के लिए क्या रिलीफ मिले, जबकि डॉलर इस टाइम 300 से भी ऊपर बुलंद तरीन सतह पे है? देखें, हम ना 70 साल से धोखा खा रहे हैं बजट के नाम पे, डॉलर के नाम पे, एनर्जी के नाम पे। ये चीटिंग है, टोटल चीटिंग है ये हमारे साथ, और हमारे ही हुक्मरान हमारे साथ ही चीटिंग करते हैं। आप इसको ना तनाज़ुर में देखें कि 70 साल से हो क्या रहा। यानी 70 साल छोड़ दें, आप सिर्फ 40 साल पीछे जाएं तो 7 रुपये का डॉलर था, 6 रुपये का डॉलर था। हमें कहा जाता है कि हम बेहतर करेंगे, हम मईशत सही करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बजट में फ़ायदा गरीब आवाम का हो जाएगा, कौम का फ़ायदा हो जाएगा। कौन सा फ़ायदा हुआ आज तक मुझे कोई दिखा दे। हम 6 रुपये डॉलर से चले थे, बल्कि उससे पीछे चले जाएं तो मैंने सुना हुआ है कि आज से 60 साल पहले या 55 साल पहले 1 रुपये का डॉलर था, एक बराबर की करेंसी थी। वहाँ से हमारा तनज़्ज़ुली का सफ़र शुरू हुआ, आज हम 300 पे पहुँच गए हैं। तो मुझे तो अपने हुक्मरानों पे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। ये मुल्क के खैर खा हैं ही नहीं, ये इस कौम के खैर खा हैं ही नहीं, इनमें से कोई भी खैर खा नज़र नहीं आता मुझे। ये सब बातें हैं, चंद हज़ार, चंद 100 लोग अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, अपने नफ़े इकट्ठे करते हैं, अपनी दौलत इकट्ठी करते हैं और मुल्क से भाग जाते हैं। इनका इस मुल्क से कुछ नहीं लेना देना। तो बजट के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं। ये सब चीटिंग है, सब फ्रॉड है, सब धोखा है। ये धोखा देते हैं, बाजीगर खुला, वो वाली स्टोरी है। तो मैं तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखता इन लोगों से। ये आपने बताया कि जी जो नाउमीदी है, और आपने ये भी बिल्कुल सही कहा कि जी किसी दौर में 6 रुपये का डॉलर था, 1 रुपये का भी रहा, लेकिन अब सूरत हाल ये बिगड़ी हुई है। इसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कम से कम तजवीज़ तो दें ताकि अवाम को पता लगे। रियासत तो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, ना रियासत के पास विजन है, ना इखलास है, ना कोई पॉलिसी है, ना इनके अंदर कोई दर्दमंदी है। ये कौम को, अवाम को अपनी फ़िक्र आप करनी है। हमें अपने आप को ख़ुद इस्टेब्लिश करना है, ख़ुद अपने आप को बचाना है। और इसका सबसे जो मैं समझता हूँ आसान ज़रिया ना, वो ये है कि हम अपने रुपए, अपने प्रॉफिट को, अपने बिज़नेस को रुपए में न समझें। अपने पैसे, अपने बिज़नेस को, अपनी चीज़ों को आप गोल्ड के साथ फिक्स कर लें। अपना जो बिज़नेस करना है ना, उसको आप गोल्ड से मेजर करें। आप करेंसी के हिसाब से, हमने एक चीज़ 200 की ली, 210 की बेच ली, हम बड़े खुश हैं नफ़े का, लेकिन जब हम वापस ख़रीदने जाते हैं तो वो चीज़ हम 220 की लेते हैं। जब 220 की लेके 30 में बेचते हैं, फिर हम 250 में लेते हैं। देखें, मैंने यहाँ पे देखा है कि जो चीज़ें आज से 10 साल पहले 1000 रुपये किलो थी, वो आज 10,000 रुपये किलो है। और जो चीज़ पहले हम 100 किलो लेके रख लेते थे, आज हम उसको 25 किलो से ज़्यादा ख़रीदने की ताकत नहीं रखते। तो हमारा पैसा तो डिवेल्यू हो गया, हमने कोई तरक्की नहीं की, हम तनज़्ज़ुली की तरफ हैं। तो यहाँ पे
ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے اور ایسے کچھ اسٹیبلشمنٹ میں، خاص طور پہ کیونکہ گیم دیکھیں یہاں پہ سٹوری یہ ہے کہ ٹوٹل گیم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول جو ہے نا وہ پیچھے کسی اور کے ہاتھ میں ہے. باہر سے پالیسی آتی ہے، باہر سے انسٹرکشن آتی ہیں، یہ لوگ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے وہ ان کے یہ سارے سیاستدان، بیوروکریٹس اور یہ سارے سمجھے انسٹرکشن، ان کے پلان ڈیزائن ان کو باہر سے آ جاتا ہے، یہ اس کے مطابق پرفارم کرتے ہیں. ان کی جو ہے نا سوچیں، ان کی عقلیں، ان کی قلم، یہ کوئی اور ڈیزائن کرتا ہے، کوئی اور پلان کرتا ہے. کو بھی ہم کیوں برا کہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم برا اس کو کہیں جو ان کو چلا رہا ہے. وہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے وہ کون ہے. اور ہماری قسمت کے فیصلے باہر ہوتے ہیں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سنی، بڑی پریکٹیکل گفتگو کی. ناظرین، انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جی یہ 8 بجے جو شاپس بند کرنی ہے یہ فیصلہ خوش آئند ہے، اور یہ ہمارا روٹین لیول ٹھیک ہو جائے گا. لوگ جلدی سوئیں گے اور جلدی اٹھیں گے، دکانیں بھی جلدی کھلیں گی اور جلدی بند ہوں گی، اور یہ چند دہائیاں قبل ایسے ہی ہوتا تھا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی کسی دور میں ڈالر روپے کا بھی تھا اور 6 روپے تک کا بھی دیکھا ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے حکمرانوں کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا اور پاکستان کے لیے بہتر جو فیصلے ہیں وہ لینے ہوں گے تاکہ ملک معاشی بدحالی سے نکل سکے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. یہ ناظرین، ظفر محمود صاحب ہم سینئر نائب صدر ہیں چیمبر آف کامرس کے، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ایک تو یہ تاجروں کے لیے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں 8 بجے جو بند کرنے کے لیے اور دکانیں، اور اس کے علاوہ بجٹ کے حوالے سے ان کی تجاویز وہ بھی ان سے پوچھیں گے کیسے ملک کو معاشی بحران سے نکالا جا سکتا ہے. جی السلام علیکم ظفر صاحب، کیا حال؟ جی مہربانی، ٹائم دیا ہے آپ نے. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیں، پہلے تو تاجروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو 8 بجے کا انہوں نے کہا. دیکھیے جی، 8 بجے کا ٹائم کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اور وہ فیزیبل بھی نہیں ہے. گورنمنٹ کو، یہ پلاننگ کمیشن کو کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ لینے سے پہلے تاجروں سے مشاورت کرنی چاہیے اور اس کی گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی چاہیے کہ جی اس کے بجلی بچانے کے ساتھ ساتھ بجلی اتنی نہیں بچنی، چونکہ وہ لائٹیں تو رات کو جلتی رہنی ہیں. بجلی اتنی نہیں بچنی جتنا آپ کا ریونیو لاس ہونا ہے وہاں پہ، جتنے آپ کے ٹیکسز جو ریسیو ہونے ہیں، جو آپ نے بجٹ کو 9200 پہ لے کے جا رہے ہیں یا 9800 ارب پہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس میں جتنا آپ کو نقصان ہونا ہے وہ زیادہ ہے بجائے اس کے کہ آپ کی بچت ہو. اس میں آپ نے بچت کرنی ہے تو وہ الٹرنیٹ انرجی پہ جائیں. آپ انرجی سیو کرنے کے لیے اس کی پروڈکشن کو جو لو ریٹ پہ لے کے جائیں، اور آپ کو اب 75 سالوں میں آپ قوم کو بجلی نہیں پرووائڈ کر سکے اور روز ہر حکومت آ کے نعرے لگاتی ہے اور پھر وہ کک بیکس لے کے اس کے اوپر اپنے معاملات کر کے مہنگائی کے دور پہ ہمیں دھکیل کے چلے جاتے ہیں. 15 سال تک جو ہمارے اس وقت انرجی کے کرائسس ہیں انڈسٹری کے لیے، وہ بدستور رہیں گے اور مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جائے گی. خطے میں سب سے مہنگی انرجی پاکستان میں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 15 سال میں انڈسٹری کو سستی انرجی ملنے کا کوئی چانس ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ جی وہ فوکس رکھے کہ جی آلٹرنیٹ کس طرح ارینج کرنا ہے. یہ بجلی بند کرنا اور یہ اس طرح نارکی پھیلانا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ گرمی کا موسم ہے اور گرمیوں کے موسم کے اندر شام میں ہی لوگوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے. 5-6 بجے کے بعد ہمارا سٹرکچر اور کلچر ایسا ہے کہ جی ہم تو 12-1 بجے تو آن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 6-7 بجے جب مزدور مزدوری کر کے آتا ہے یا گورنمنٹ جاب سے یا پرائیویٹ جاب سے لوگ آتے ہیں، انہوں نے شام میں شاپنگ کرنی ہوتی ہے. تو 10-11 بجے سے پہلے بند کرنا ممکن نہیں ہے. حکومت نے یہ بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے اور وہ الیکشن آنے کے قریب ہے. اس طرح کے فیصلے ان کے الیکشن میں فیس سیونگ کو کمزور کر سکتے ہیں. ان کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے اور بزنس کمیونٹی کو لوپ میں لے کے ایسے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ وہ ون ون سچویشن میں رہیں. سر یہ بجٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ نے اپنی ساری زندگی میں میرے خیال سے اتنے زیادہ معاشی کرائسس نہیں دیکھے جس وقت ملک یہ اس وقت گزر رہا ہے اس معاشی کرائسس سے. کیا حالات ہیں اور کیسے اس سے نکلا جائے بجٹ؟ دیکھیں جی، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ اکنامیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے. اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی تبھی آ سکتی ہے جب حکومت یہ بجٹ دینے کے بعد عوام میں جائے گی اور
یہ جو چینج ہوگا ایک سسٹم میں چہرے چینج ہوں گے اور اس کے بعد الیکٹ ہو کے جو حکومت آئے گی اس وقت ایزی ہوگا دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا بھی اور پاکستان میں بھی, اور بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس بھی اس سے آنا ہے. اب آج کانفیڈنس کی کمی ہے, آج آپ اعتماد نہیں دے پا رہے ہیں, آج آپ کی جو لوگوں کو پیس آف مائنڈ نہیں ہے. بزنس مین سمجھتا ہے کہ جی نہ ڈالر آپ کا رک رہا ہے, نہ پرائسز رک رہی ہیں, نہ آپ سے IMF قابو آ رہا ہے, نہ آپ سے بجٹ قابو آ رہا ہے, نہ آپ سے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, نہ آپ سے امپورٹ کنٹرول ہو رہی ہے, اور نہ آپ سے LCs کھل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا انہوں نے اکانومی کو ایک سٹریس دیا ہوا ہے, اور یہ سٹریس میں سمجھتا ہوں کہ جی 2 سال تک آپ کا دور نہیں ہونا. ہمیں اگلے 2 سال میں $20-25 بلین امیجیٹلی چاہیے. ہمیں IMF کے پاس بھی جانا پڑے گا, ہمیں ان کا پروگرام بھی کنفرم کرنا پڑے گا, اس کے بعد نئے پروگرام پہ بھی جانا پڑے گا 9th ریویو کے بعد. تو ہمیں ان ٹائم ڈیسیژن لینے چاہیے اور ہمیں اکانومی کو سیریس نوٹ پہ لینا چاہیے. ہمارے جو بیوروکریسی ہے اور جو ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ اکانومی کو سیریس نوٹ پہ نہیں لیتے, ان کی ترجیحات میں شاید یہ چیزیں نہیں ہیں. تو فرسٹ پریارٹی جتنی دیر تک اس کو نہیں بنائیں گے ہماری اکانومی نئی سٹیم لائن ہو سکتی ہے, اور اس میں سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا بڑا ضروری ہے. اس کو سٹیم لائن کرنے کے لیے اس کو ملک کی فرسٹ پریارٹی بنانا پڑے گا, اس کے اوپر سیریسنس شو کرنی پڑے گی, اور جو لوپ ہول ہیں, جو آپ غلط پالیسیز بنا رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دیکھیے ہر بندے کو پتا ہے کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے جس سے بہتری آئے گی. ہر شخص کو پتا ہے جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں, جو بزنس مین ہیں, بزنس کمیونٹی سے ہیں, جو اس طرح کے معاملات ہیں, ان کو سب کو پتا ہے. لیکن اسے ٹھیک کرنا چاہیں تو ٹھیک کر سکتے ہیں, ادروائز کچھ نہیں. ہم نے تو بے شمار پرپوزل دی, مانتے بھی ہیں, سب کہتے ہیں بڑی اچھی پرپوزل ہیں, اور وہ یقین کریں کہ ہم اگر اس میں امپلیمنٹ کریں تو 2 سال میں پاکستان جو ہے نا ان سارے کرنسی سے باہر آ سکتا ہے, اور 2 سال میں پاکستان کی اکانومی بوسٹ میں واپس جا سکتی ہے. جبکہ دنیا کا اس وقت جو کرنٹ جن ملکوں میں ہے وہ 28 سے پہلے اس سے باہر نہیں آئیں گے. ہمارے ملک کا سٹرکچر ایسا ہے کہ ہم جو پرپوز کر رہے ہیں چیزیں اس کے مطابق ہم انشاءاللہ 2025 میں ملک جو ہے نا وہ سٹریم لائن ہو سکتا ہے. یعنی 2 سال بعد ہم 2025 میں پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھ سکتے ہیں اگر یہ آپ کی تجاویز پہ عمل کیا جائے, پالیسی صحیح طریقے سے چلائی جائیں تو. اچھا سر, ایک تو یہ جو مقامی طور پہ جو ایندھن ہے, کوئلہ وغیرہ, اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے, اور مہنگی ترین فیول ہم باہر سے لے رہے ہیں, اس والے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جی $27 بلین صرف فاسل فیولز کے اوپر جا رہا ہے. 18 بلین کے ہم صرف جو ہے نا وہ ڈیزل امپورٹ کر رہے ہیں, اور باقی چیزیں 2 بلین کی گیسز آ رہی ہیں, تو یہ کوئلے سے بن سکتی ہیں. اس کے لیے بنے ایک کمپریہنسو پرپوزل ہمارے پاس ہے, یہ بجٹ کے بعد ہم وہ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں, جس سے پاکستان جو ہے وہ نیچرل ریسورسز, یہ کوئلہ, اور اس سے ہم پاکستان کی اکانومی کو اس پورے سٹریس سے باہر لا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کمپریہنسو پالیسی چاہیے, اور دنیا سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے پروجیکٹ بیس پہ. اگر آپ پراپر پروجیکٹ لے کے آئیں گے تو پھر آپ IMF سے $100 بلین اور لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے, آپ کے پاس اگر کوئی بیس ہے کام کی, تو اس کے بغیر تو کام نہیں ہوتا نا. آپ نے قرضے اس لیے نہیں لینے کہ جی آپ پچھلے قرضے اتاریں, یا آپ جو ہے نا وہ صرف تنخواہیں دیں لوگوں کو, یا آپ رائلٹیز پہ کر لیں, یا آپ ان سے پینشنیں دے رہے ہیں. آپ نے کوئی کریٹیوٹی شو کرنی ہے, آپ نے پروجیکٹ لے کے آنے ہیں. پروجیکٹ بیسڈ فائنانسنگ اور فنڈنگ ہوتی ہے. IMF کہتا ہے یہ پروجیکٹ لے کے آئیں, چائنا کہتا ہے پروجیکٹ لے کے آئیں, CPEC کہتا ہے پروجیکٹ لے کے آئیں. 7 سال ہو گئے ہیں CPEC کے اوپر, G2G سے باہر نہیں نکل سکے ہم. تو یہ ساری چیزیں اتنی سلو ڈاؤن ہیں کہ جی یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کسی کو, اور نہ اسٹیبلٹی رہی ہے اکنامیکلی, اپنا پولیٹیکلی کہ جی یہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جائیں. تو جو آتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی, وہ اتنا دلدل میں پھنسا ہوتا ہے اپنی پولیٹکس کے اندر کہ وہ اب اس کی ترجیح ہوتی نہیں ہے اکانومی. یہ اوورسیز کے والے سے بھی تجاویز دی تھیں, کیا وجہ کہ گورنمنٹ عمل نہیں کر پا رہی ان پہ؟ دیکھیے بجٹ کے بعد اس پہ ایک پالیسی بننی ہے, اور وہ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جی جو ہے نا بجٹ کے بعد ہم آپ کی اس پرپوزل کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کام پراپر پوری اس کی تھیم کے ساتھ شروع ہو جائے تو ہم کرائسس سے نکل سکتے ہیں اس کے اوپر. وہی ایک بڑا ہمارے لیے بہت ایک پلس پوائنٹ ہے. سر یہ ہماری انڈکلیئرڈ جو فورن ریزروز ہیں اس حوالے سے بھی تجویز آپ کی بڑی پریکٹیکل تھی, لیکن اس پہ بھی گورنمنٹ کا بھی مجھے نہیں لگ رہا کوئی عمل کر رہی. دیکھیے اس میں IMF کو اور FATF کو انہیں آن بورڈ کرنا پڑے گا. تو ہم نے کہا تھا جی انڈسٹریل پالیسی لے کے آئیں جس کی آپ جو فارن ایکسچینج ہے وہ سرنڈر کرا دیں. تو اس پہ گورنمنٹ شاید سیریسلی سوچ رہی ہے, اور یہ بجٹ کے بعد اس کے اوپر اگر کوئی پرمیشنز ملتی ہیں تو وہ لانچ کریں گے انشاءاللہ. ہماری اس کے اوپر پورا پریشر اور پوری کوشش ہے کہ انڈسٹریل پالیسی میں اس جو ہے نا اس چیز کو انڈلج کریں, اور جو فارن ایکسچینج پاکستان میں ہے جو اس کو ہم اس میں کنورٹ کریں ٹو انڈسٹری. بہت شکریہ جی ظفر صاحب.
नाज़रीन, आपने ज़फ़र साहब की गुफ्तगू सुनी है। ज़फ़र साहब ने बड़ी प्रैक्टिकल बात की है। उन्होंने कहा जी अनडिक्लेयर जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको भी उसके लिए भी मिनिस्ट्री स्कीम आनी चाहिए, और जिसके लिए 15 से 20 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर से ही जनरेट हो जाएंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे ना सिर्फ इकॉनमी फलेगी फूलेगी बल्कि सूरत हाल भी माशी तौर पे बेहतरी आएगी। और हम जो गैर मुल्की कर्ज़ों पे जकड़े हुए हैं इस टाइम, उसमें भी हमें कुछ मदद मिलेगी। दूसरा ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कुशन देने की ज़रूरत है ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रेमिडेंसेस की सूरत में पैसा पाकिस्तान भेजें, और वो अरबन डॉलर जो कन्वर्ट होगा, जो 22-23 अरब डॉलर आता है तकरीबन, वो अब अगर डबल कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, इंसेंटिव्स उनको दें कि ज़्यादा ज़्यादा वो पाकिस्तान में पैसा भेजें, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्टअप हो। दूसरा ये कि ताजरों के हवाले से भी गवर्नमेंट को फिर रिव्यू करना होगा, अपने फैसले पे करना चाहिए, और ताजरों को साथ मिला के फिर उनसे मुलाकात करके फिर एक ऐसा तरीके से बेहतर फैसला किया जाए। 8 बजे के बजाय 10 बजे तक कर लिया जाए, जो कि हाई कोर्ट ने भी ऑलरेडी कहा हुआ है। उस पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली फारूक को, कैमरामैन शहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।